بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رما یرمی باب ہم نے شروع کیا، اس میں ماضی معلوم مجہول، مضارع معلوم مجہول ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد گردان آ جاتی ہے نفی تاکید بلند معروف، لن یرمیا، لن یرمیا، لن یرمو۔ اس میں تیسرے صیغے میں تعلیل ہے۔ لن یرمو اصل میں تھا لن یرمیو، یضربو، یضربو، یرمیو۔ یہاں پر ہم نے دو والا قاعدہ لگایا، یا مضموم ما قبل مکسور ہے، یا کی حرکت میم کو دے دی تو لفظ اس طریقے سے بن گیا۔ پھر یا ساکن ما قبل مضموم ہے، موکنن والے قاعدے سے یا کو واو سے بدل دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا گرا دیا، لن یرمو رہ گیا۔ یہی تعلیل جو چھٹا صیغہ ہے لن ترمو، اس کی بھی یہی ہوگی۔ پھر لن ترمیا، لن ترمیا اور لن یرمینا، اس کے بعد کسی صیغے کے اندر تعلیل نہیں ہے۔ جمع مذکر حاضر کا وہی صیغہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔ جمع مؤنث، واحد مؤنث حاضر آتا ہے لن ترمی، یہ اصل میں تھا تضربی، ترمیی، ترمیی۔ ترمینا والا قاعدہ کہ یا مکسور ما قبل مکسور ہے تو اس اور صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے تو اس یا کی حرکت کو گرا دیا، اب دو یا ساکن جمع ہو گئے، پہلا یا مدہ گرا دیا، ترمی لفظ رہ گیا۔ اس کے بعد ارمیا لن ارمیا ہو گیا۔ مجہول آ گیا لن یورما، اصل میں یورمایا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل دیا، لن یورما ہو گیا، لن یورمیا۔ یہاں پر کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا، اگرچہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس لیے کہ کالا والی شرائط، قالا والے قاعدے کی شرائط میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے بعد حرف تثنیہ آ رہا ہو تو قاعدہ نہیں لگے گا۔ لن یورمو، لن یضربو کی طرح یورمایو اصل بنے گا۔ یورمایو، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، دو ساکن جمع ہوئے، پہلا گرا دیا، یورمو رہ گیا۔ اور یہی تعلیل ترمو جو جمع مذکر حاضر ہے اس میں ہوگی۔ اس کے بعد واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے لن ترمی، اصل میں ترمائی تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح ترمائی ہو گیا قالا والے قاعدے سے، پھر الف گر گیا، ترمی رہ گیا۔ اس کے بعد نفی جاہد بلم معروف کی گردان ہے، اس کے اندر صرف 5 صیغوں کی تعلیل الگ ہے، جو کہ واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، کہ اصل میں یہ لم یرمی تھے، لم یخشا، لم یدعو، جو قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کی وجہ سے آخر سے حرف علت گرا دیا تو لم یرمی رہ گیا۔ اور یہی تعلیل اس صیغے میں بھی ہے، واحد مؤنث حاضر، اور یہی واحد مذکر حاضر میں، اور جمع متکلم کے صیغوں میں بھی یہی تعلیل ہے۔ باقی 2 صیغوں میں لم یرمو جمع مذکر غائب، وہی تعلیل ہے جو پچھلی گردان میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد مجہول کے اندر بھی صرف یہی ہے کہ لم یخشا، لم یرمی والا قاعدہ لگا کہ اس کی وجہ سے حرف علت آخر سے گر گیا، باقی تعلیل وہی ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر نفی تاکید بنون ثقیلہ کی گردان ہے لیرمین، مضارع اصل میں ہے یرمی،
اسی پر لام تاکید نون سکیلا لگا، نون سکیلا کی وجہ سے یا کو فتح دینا ہوتا ہے، اس لیے لیرمین ہو گیا، لیرمیانی لیرمنا، اصل میں یرمونا تھا تو نون سکیلا والے قاعدے سے نون اور واو دونوں گر گئے تھے، نون سکیلا لگا یرمنا ہو گیا، ترمینا لترمیانی لیرمینانی، لترمینا لترمیانی لترمنا، یہ وہی ہے اصل میں ترمونا تھا، واو اور نون دونوں گر گئے، نون سکیلا کی وجہ سے لترمنا ہو گیا۔ باقی صیغوں کے اندر بھی کوئی تعلیل نہیں ہے، اور یہی آگے صیغے آ گئے مجہول کے، لیرمین لیرمیانی لیرمون، لترمین لترمیانی لیرمینانی لترمین لترمیانی لترمون، لترمین لترمیانی لترمین لترمیانی لترمین لترمیانی لترمینانی لأرمین لنرمین، یہ گردان آ گئی۔ آگے خفیفہ میں بھی وہی تعلیل ہے جو ادھر آپ نے دیکھ لیا، کچھ فرق نہیں ہے۔ امر کی گردان کے 6 صیغے غائب والے وہی تعلیل ہے جو آپ لم کے ساتھ گردان میں کر چکے ہیں، مجہول میں بھی وہی تعلیل ہے، 6 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر اور اسی کے آگے جو 6 حاضر کے صیغے آتے ہیں۔ ارمی مضارع تھا ہمارے پاس ترمی، امر والے قاعدے سے آخر سے یا گرا دیا، سیکنڈ لاس پہ زیر تھا، شروع سے تا گرا دیا اور ارمی لفظ رہ گیا۔ آگے یہ گردان لکھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نہیں کی گردان میں وہی تعلیل ہے جو لم والی گردان میں کر چکے ہیں، معلوم میں بھی مجہول میں بھی، اور نون ثقیلہ خفیفہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے مضارع والی ہم دیکھ چکے ہیں، بس اس میں لا یرمین آتا ہے، اس میں لام کے بعد الف بھی شامل ہو جاتا ہے، لا یرمین پڑھا جاتا ہے۔ اس میں فاعل آ جاتا ہے رامن، اس کی تعلیل یہ نیچے لکھی بھی ہے، رامن اصل میں رامی یون تھا، اس یا کو توڑ کے لکھیں گے، رامی یون، یا پیش نون یون، ضمہ یا پر دشوار سمجھ کر گرا دیا تو رامین ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، درمیان یا اور تنوین کے یا کو گرا دیا، رامن رہ گیا۔ رامن رامیانی رامون، رامون اصل میں تھا رامیون، رامی یون، دو والا قاعدہ لگ گیا، یا مضموم ما قبل مکسور، یا کی حرکت میم کو دے دی، یا ساکن ہوا، پھر یا کو واو سے بدل دیا، پھر یہ واو بھی گر گیا چونکہ 2 ساکن جمع ہو گئے تھے، رامون رہ جائے گا۔ اس کے بعد مرمیون ہے جس کی پیچھے کتاب میں ہم تعلیل پڑھ بھی چکے ہیں، یہاں پہ بھی دوبارہ دی ہوئی ہے کہ اصل میں مرمویون تھا، تو پھر مرمیون والا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ واو اور یا، جب واو اور یا جمع ہو جائیں ان میں سے ایک ساکن ہو تو واو اور یا کا ادغام کر دیتے ہیں، تو واو کو یا سے بدلا پہلے والی کو، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، یا کی مناسبت کی وجہ سے میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، مرمیون ہو گیا۔ تو مرمیون، مرمیانی، مرمیون، مرمیتن، مرمیتانی، مرمیاتن، کچھ صیغے دیے ہیں نیچے تعلیل کے لیے جن کی ہم تعلیلات تو کر چکے ہیں لیکن ادھر سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ رما اصل میں رمایا تھا، یا کو الف سے بدل دیا مثل دعا کے کالا والے قاعدے سے، یرمی اصل میں یرمیو تھا، ضمہ یا پر دشوار سمجھ کر گرا دیا، یرمی ہو گیا، یدو یرمی والے قاعدے سے۔ ترمینا واحد مؤنث حاضر والا، اصل میں ترمیینا تھا، کسرہ یا پر دشوار تھا گرا دیا، 2 یا جمع ہوئے، ایک کو حذف کر دیا جو کہ ہم نے ترمینا والے قاعدہ کے نام سے پڑھا ہے۔
یورما اصل میں یورمایو تھا، یا متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح یا کو الف سے بدل دیا۔ ترمینا واحد مؤنث حاضر مجہول کا، اصل میں ترمیینا تزری بینا بنے گا، ترمیینا بنے گا، میم پر زبر آئے گی، تز رابینا، یہ زیر غلط ہے۔ اول یا کا کسرہ گرا دیا، اول یا کا کسرہ، یہاں کسرہ تھا بھی نہیں، ترمینا ترما جینا ہے، اصل میں یہ غلط لکھا ہے، ترما جینا، تو اول کا جو کسرہ ہے نا گرا دیا، آپ اس کو اپنے قاعدے کے حساب سے کریں کہ قالا والا قاعدہ لگا دیا، یا متحرک ما قبل میم مفتوح آ رہی ہے تو یا کو الف سے بدلا، ترمائنا ہوا، پھر الف گر گیا ترمائنا ہو گیا، اول یا کا کسرہ گرا دیا، اس کے بعد ایک یا کو حذف کر دیا، ترمائنا رہ گیا، لیکن آپ اس کو قالا والے قاعدے کے ذریعے کریں۔ اس کے بعد امر ہو گیا، اصل میں ارمی تھا، یا حرف علت حالت جزم میں ساکت ہو گیا، گر گیا۔ رامن اور مرمیون، ان کی تعلیل آپ دیکھ چکے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔